ہوا و حرص والا دل بدل دے دل کی دنیا دے۔ یہ دن ہماری زندگی کے بہت ہی قیمتی دن ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کی قدر و قیمت کو، اس کی عظمت کو ذہنوں میں تازہ کیا جائے اور پوری قوت و ہمت کے ساتھ ارادہ کیا جائے کہ رمضان میں ایڑی چوٹی کا زور ہم لگائیں گے اور اللہ پاک کو منانے کی کوشش کریں گے۔ یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ مومن کی رات دن کی فکر جو ہوتی ہے، واقعی اگر دلوں میں ایمان تازہ ہے، غفلت کا شکار نہیں ہے، خواہشات کا غلبہ بہت زیادہ دل و دماغ پر اگر نہیں ہوا ہے، تو مومن کو ہمیشہ یہ فکر ہوتی ہے میں دوزخ سے بچ جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں، اور یہ فکر ہوتی ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ یہی ہماری پوری بھاگ دوڑ کے پیچھے فکر ہوتی ہے، یہی ہم کو دوڑاتی رہتی ہے، ہم سے محنت کراتی رہتی ہے۔ نیکیاں ہم دوڑ دوڑ کے کرتے ہیں، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ انبیاء کرام نے ہم کو یاد دلایا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی جہنم بہت ہی خطرناک ہے، جہنم بہت ہی ہولناک ہے، اور ہر انسان کو سخت کوشش کرنی چاہیے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، اس لیے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے کسی طور پر۔ اور جہنم میں رہنے کا وقفہ بھی بہت بڑا ہے، ایک ایک گناہ کی صفائی کے لیے جہنم میں جو رہنا پڑے گا بہت بڑی مدت ہے اس کی۔ یہ نہیں ہے کہ چند گھنٹوں میں ایک ایک گناہ پاک ہو جائے، بہت لمبی مدت تک جلنا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ چونکہ عظمتوں والے ہیں، اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، اس لیے اللہ کی سزا بھی بڑی ہے۔ تو جہنم جو بنائی گئی ہے وہ بہت ہی ہولناک بنائی گئی ہے، اور قرآن پاک میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ مومنوں کو بار بار جہنم یاد دلائی جائے، بار بار جہنم یاد دلائی جائے۔ وہ مقامات جن میں حساب کتاب کا تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، اس کو حضور نے بہت فضیلت والے مقامات قرآن مجید میں فرمایا ہے تاکہ کثرت سے ہم اس کو پڑھیں۔ جیسے اذا زلزلت کا سورہ ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، آخر تک جو سورہ ہے، اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ یہ آدھے قرآن کے برابر ہے، تاکہ کثرت سے مسلمان ایمان والے اس کو پڑھیں۔ اور قصار مفصل وہیں سے شروع ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں جہاں قرآن کی شروع ہو رہی ہیں، وہ پہلی صورت اس میں وہی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جس میں قیامت کا تذکرہ ہے، حساب کتاب کا تذکرہ ہے۔ اور پھر گزشتہ جمعہ جو آیت پڑھی گئی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس کو 1000 آیتوں کے برابر کہا گیا اس چھوٹے سے سورے کو۔ اس میں بھی کیا ہے؟ جہنم کا ذکر ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور ایک دن بھڑکتی ہوئی جہنم کو دیکھ کر رہو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر ہم کہہ رہے ہیں تم ضرور بضرور یقین کی آنکھوں سے جہنم کی آگ کو دیکھنے والے۔ تو جہنم کو یاد رکھنا یہ مومن کی خاص صفت ہے، بھلانا نہیں ہے اس کو، ہمیشہ اس سے بچنے کی دعا کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ جو چیز بہت مطلوب ہے وہ ہے جنت کا دل میں بہت شوق رکھا جائے، کثرت سے جنت کو مانگا جائے، شوق کی کیفیت ہو، یہ نہیں کہ بے نیازی ہے کہ ہوگی کوئی جنت، دیکھا جائے گا ملے گی تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں، یہ کیفیت پسند نہیں ہے۔ جنت اور جہنم کا انکار تو ایک دم کفر ہے، گمراہی ہے، لیکن اس کی بے طلبی بھی بہت بڑا جرم ہے۔ ہمیشہ ذہن میں جنت کی طلب روزانہ ہونی چاہیے، ہر محفل میں جنت کی طلب ہونی چاہیے۔ یہ ہے مومن کا رات دن کا ٹارگٹ، کبھی اس کو بھولنا نہیں ہے۔ حضرت ایک صحابی سے حضور نے فجر کے بعد
بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ آج صبح کیسی ہوئی تمہاری، صبح اٹھے تم، کیا حال تھا تمہارا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آج صبح جو میں اٹھا تو میری آنکھوں کے سامنے اللہ کا عرش تھا، حساب کتاب کا منظر سامنے تھا، میرے سیدھے ہاتھ پر جنت تھی، میرے بائیں جانب دوزخ تھی، اس کیفیت کے ساتھ میری صبح ہوئی، یعنی ذہن میں بالکل تازہ رہے کہ جہنم ہمارے پیچھے دوڑی ہوئی آ رہی ہے، اس سے بچنا سب سے بڑا کام ہے، اور اللہ سے مانگتے رہنا کہ اللہ آپ ہی بچانے والے ہیں، اور ہمیشہ یہ تازہ رہے کہ جنت ہماری منزل ہے، یہ دنیا صرف گزرگاہ ہے، یہاں ہم جنت نہیں بنا سکتے، یہاں ہم کامل خوشیاں نہیں پا سکتے، کامل خوشی کی جگہ تو جنت ہے، اور وہاں مجھے ہر حال میں پہنچنا ہے، اس کے لیے مجھے سب کچھ تن من دھن نثار کرنا ہے، یہ ٹارگٹ ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اب جس کے دل میں دوزخ کا خوف ہے اور جنت کا شوق ہے، اس کے لیے پھر رمضان کا مہینہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی خوشی ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا سکتا، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، شہر الغفران ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ بہانوں سے اپنے بندوں کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، ان کی پوری گناہ کی جو رجسٹر ہے ان کا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو دھو دیتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے، اس میں اللہ نے ایسی پیاری عبادتیں رکھی اور ایسے پیارے پیارے اعمال رکھے، ان اعمال کی تاثیر ہی یہ ہے کہ وہ جہنم سے دور کرتے ہیں، وہ جہنم کی آگ کو بجھاتے ہیں، وہ گناہوں کو مٹاتے ہیں، ایسے اعمال سے اللہ نے رمضان کو بھر دیا۔ خود رمضان کے معنی جو ہیں، لفظ رمضان کے معنی ہی ہیں گناہوں کو جلا دینے والا، وہ مہینہ ہے جو ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جلا کے خاک کر دیتا ہے، اور اللہ کی مغفرت ہوتی ہے، جب گناہ مٹ جاتے ہیں تو مغفرت ہوتی ہے۔ تو تھوڑی سی محنت اگر بندہ کرے اس مہینے میں کہ میرے سال بھر کے گناہ، میری کمیاں، میری کوتاہیاں اللہ معاف فرما دیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ مہینہ رکھا ہی ہے معاف کرنے کے لیے۔ ایسی جنت کے شوقین کے لیے رمضان بہترین مہینہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بالکل آمادہ ہی ہے، چھوٹے چھوٹے بہانے سے جنت بانٹنے پہ آمادہ ہے، مہینہ ہے ہی جنت کو بانٹنے کا ہے، کسی طرح اس کو بانٹ دینا ہے، تقسیم کر دینا ہے، اس لیے میرے بندے کسی نہ کسی طرح جنت میں آ جائیں، اس کا رمضان میں قدم قدم پہ انتظار